جب بھی کوئی نفسیاتی عارضہ ہو، میں نے عرض کیا تھا، جان لیجئے کہ حقوق العباد میں گڑبڑ ہے، ہمارے اخلاقیات میں گڑبڑ ہے۔ ہم اس کو تلاش کرتے رہتے ہیں اپنی بدنی عبادات، تسبیحات میں، نمازوں میں، نوافل میں۔ نفسیاتی جب بھی مسئلہ ہوگا، جان لیجئے کہ آپ کی اخلاقیات یعنی حقوق العباد میں کوئی نہ کوئی مسئلہ ہے۔ اس کو چیک کرنے کی، اس کو ریویو کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ بات اچھی طرح سے ذہن میں بٹھا لیں کہ یہ احکامات ہماری نفسیات کے متعلق، ہماری جو نفسیاتی پرابلمز ہیں اس کے ساتھ اس کا ڈائریکٹ کنیکشن ہے۔ بہت زیادہ بدگمانی کرنے سے پرہیز کرو، اسپیکولیشنز۔ ہم اپنے ذہن میں ایک چیز بنا کر بیٹھ جاتے ہیں اور اس کے مطابق پھر ہمارا عمل بدلتا۔ اب سوچ نہیں سکتے کہ کتنی بڑی ٹیچنگ ہو رہی ہے یہاں پہ۔ یہ جو پیچھے 5 گناہ بتائے جو کہ عملی گناہ ہیں، اب یہ جو ظن ہے جس کو ہم سوء ظن کہتے ہیں، جس کو ہم حسن ظن کہتے ہیں، یہ کیا ہے؟ یہ عملی گناہ نہیں ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ خیال کا گناہ ہے۔ آپ کے اندر سے آپ نے ایک گمان کر لیا کہ بندہ تو ایسا ہی ہے۔ اب آپ غور کریں کہ یہ جو پیچھے 5 گناہ جو ہم نے پڑھے ہیں نا، اب یہ اس کی روٹ کاز بتائی جا رہی ہے، اس کی کور بتائی جا رہی ہے کہ یہ گناہ آتے کہاں سے ہیں۔ آپ کی زبان سے کسی کے لیے طعنہ نکلا، آپ کی زبان سے برا لقب، برا نام نکلا، آپ کی زبان سے کسی کا مذاق نکلا، یہ آخری حصہ ہے جہاں سے یہ نکلتا ہے۔ اس سے پہلے یہ میں نے پچھلی نشست میں بھی عرض کیا تھا کہ یہ سیاہ ہو چکا ہے، یہ بھر چکا ہے اس کی نفرت سے، یہ بھر چکا ہے اس کو ذلیل، اس کی تحقیر کرنے سے۔ یہ دل، یہ قلب، اور یہ قلب سے پہلے کہاں پہ تھا؟ یہ ہمارے ادھر ایک خیال بنا، ایک پرسپشن آئی، اس نے تو فلاں موقع پر یہ کیا تھا، یہ تو ایسا تھا۔ اب آپ ایک انالیسس کر رہے ہیں اس کا، آپ نے اس کی ایک پرسپشن بنا لی، آپ نے ایک خیال بنا لیا کہ یہ بندہ تو ایسا ہی ہے۔ اب اس خیال پر آپ عمارت بنانے لگ گئے۔ اب وہ نفرت یہاں پہ ڈیولپ ہو رہی ہے۔ اب وہ نفرت جب یہاں سے بھر گئی، اب اس کو ایگزاسٹ ہونا چاہتی ہے، نکلنا چاہتی ہے، یہاں سے نکلے گی یا یہاں سے نکلے گی، ان ہاتھوں سے۔ ہاتھ اور زبان، ہاتھ اور زبان۔ حدیث یاد ہو گیا، وہ شخص مومن نہیں ہو سکتا۔ مومن تو وہ ہے، مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرے محفوظ رہیں۔ اب یہ پیچھے اللہ تعالیٰ گیا اس کور پر، اس روٹ پر۔ کہاں سے آتی ہے یہ ظن؟ بدگمانی۔ یہ بدگمانی کیا ہے؟ جو آپ کے خیالات ہیں وہی آپ ایکچوئل میں ہیں۔ ان خیالات کو کنٹرول کرنا، ان خیالات کو بنانا یہ بہت اہم چیز ہے۔ یہی آپ کی پوری پرسنالٹی، جو آپ سوچتے ہیں وہی ایکچوئل میں آپ۔ واسطے صاحب بڑی پیاری بات کرتے ہیں کہ کسی نیک شخص وہ ہے جس کی مجلس نیک نہ ہو، وہ نیک نہیں ہے۔ جس کی تنہائیاں نیک ہے وہ نہیں، جس کی تنہائیاں نیک ہے۔ اصل میں جتنی بھی باتیں آپ کرتے ہیں نا، اصل باتیں وہ ہیں جو آپ اپنے ساتھ کرتے ہیں۔ ایک بات، موٹی سی بات کروں میں، جب بھی کوئی آپ سے ملے نا، آپ کا رشتہ دار ہو، اس کو ہمیشہ تازہ پرسیپشن، تازہ خیال کے ساتھ کرو۔ میں آپ کو چھوٹی سی مثال دیتا ہوں۔ ایک دفعہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اعتکاف پر بیٹھے تھے۔ اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طرح ٹریننگ کی۔ ایک دفعہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اعتکاف پر بیٹھے تھے، حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ان سے ملنے کے لیے آئی، اور ملنے کے بعد وہ چلی گئی مسجد نبوی۔ جب وہ جانے لگی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رات کا وقت تھا، تو حضور نے فرمایا کہ ٹھہرو، میں تمہیں گھر تک چھوڑ آتا ہوں۔ اب وہ ان کے ساتھ ان کو چھوڑنے کے لیے جا رہے تھے۔ رات کا وقت تھا، گلی سنسان تھی۔ جب وہ جا رہے تھے تو 2 صحابی، انصاری صحابی گزرے، انہوں نے اسلام کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اور وہ چلنے بنے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑا سا آگے گئے، رکے، انہوں نے دونوں اصحاب کو بلایا، ان کو بات سنی، وہ آئے، جی یا رسول، یہ صفیہ بنت حی بن اخطب ہیں، یہ صفیہ ہیں۔ ایک دم کہا یا رسول اللہ، یہ آپ نے کیسی بات کی؟ کیا ہم آپ پر شک کریں گے؟ ہم آپ پر شک کریں گے جو آپ ایکسپلین کر رہے ہیں کہ یہ صفیہ میری زوجہ ہے، میری بیوی ہے، یہ مت گمان کرنا کہ میں کسی اور عورت کے ساتھ جا رہا ہوں۔ ان کا نہیں، بات کو سمجھو۔ شیطان ہماری رگوں کے اندر خون کی طرح دوڑتا ہے، کچھ بھی کر سکتا ہے۔ یہ صفیہ پتہ کیا کیا انہوں نے؟ ہم یہاں پہ سمجھتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ایکسپلینیشن دی،
اپنے آپ کو کلیئر کیا کہ دیکھو میں اپنی بیوی کے ساتھ جا رہا ہوں نا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں کے ایمان کو بچایا ہے کہ اگر خدا نہ خواستہ ایک لمحے کے لیے بھی خیال بھی کود جاتا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کس کے ساتھ جا رہے ہیں, شیطان یہ خیال بھی ڈال دیتا صرف اتنا ہی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کس کے ساتھ جا رہے ہیں, نہیں زوجہ ہی ہوں گی یا کوئی محرم ہی ہوگا, اتنی خیال بھی آ جاتا تو ان کا ایمان گیا تھا, ان کا ایمان گیا تھا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا ایمان بچایا کہ دیکھو صفیہ ہیں. اس خیال سے پہلے میں کلیریفیکیشن دے دوں, ان کو کلیئر کر دوں. یہ ہے ہماری نفسیات کی ٹریننگ کہ ہم نے ایک مومن کی عزت کو اتنا اہم سمجھنا ہے کہ اس کے سوء ظن کا کوئی خیال بھی نہ آئے. اب آپ تصور کیجئے کہ ہر شخص کے بارے میں, ہر شخص کے دل میں دوسرے اپنے مومن بھائی کے بارے میں ایسی خیالات ہوں تو مجھے بتائیں یہ گھریلو جھگڑے, یہ ٹینشنیں کوئی رہ جاتی, اس کا کوئی وجود رہ جاتا ہے؟ جب ہر مومن بھائی یہ سمجھے کہ میرا بھائی اچھا ہے. آج کی جو ماڈرن سائیکالوجی ہے وہ کیا بتاتی ہے؟ وہ یہ بتاتی ہے کہ ہر شخص برا ہے, ہر شخص شریر ہے, اس کے شر سے بچنا ہے, ہر شخص کے شر سے بچنا ہے انلیس کہ وہ ثابت کر دے کہ اس کا عمل اپنے عمل سے ثابت کر دے کہ وہ اچھا ہے. یہ آج کی ماڈرن سائیکالوجی, ہر شخص برا ہے, اس کے شر سے بچنا ہے انلیس کہ وہ اپنے عمل سے بتائے کہ وہ اچھا ہے تو پھر آپ اعتماد کیجیے. ایسے ہی قرآن کیا کہتا ہے؟ قرآن کہتا ہے کہ آپ نے یہ سمجھنا ہے ہر شخص اچھا ہے, ہر شخص خیر والا ہے, اس سے مجھے خیر ملے گی انلیس کہ وہ اپنے عمل سے بتا دے کہ وہ غلط ہے. اب مجھے بتائیں سیکیورٹی کس میں ہے؟ پہلی ماڈرن سائیکالوجی میں ہم ہر طرف سے شریر لوگوں کے درمیان گھرے ہوئے ہیں. انسیکیورٹی, حد سے زیادہ ٹینشن, انگزائٹی اور ڈپریشن, کہ ہم تو برے لوگوں سے گھرے ہوئے ہیں. ہاں اس بندے نے ثابت کر دیا یہ اچھا ہے, یہ میرا بندہ, باقی سب برے ہیں. قرآن کیا کہتا ہے؟ کتنی سیکیورٹی آپ کو دے رہا ہے کہ ہر شخص اچھا ہے, خیر والا ہے, انلیس کہ کوئی ثابت کر دے کہ ہاں یہ غلط ہے, اس سے بچنا ہے. آج تک نہیں پہنچ سکا کوئی, نہیں پہنچ سکا کوئی. کیوں نہیں پہنچ سکا؟ مثالیں موجود نہیں ہیں. کوئی معاشرہ, کوئی ریاست, کوئی ملک, کوئی فرد, کوئی خاندان ایسا نہیں ہے جس کے اندر یہ بیماریاں نہ ہوں. مجھے نکال کے دکھائیں, پن پوائنٹ کر کے دکھائیں کہ جس کو ہم کہہ سکیں کہ یار یہ شخص ایسا ہے ہی نہیں. خالی آیتوں پر ایمان کوئی نہیں لاتا, ان آیتوں پر عمل کرنے والے سے پتہ چلتا ہے کہ یہ آیتیں کیسی ہیں, کہ آپ نے بدگمانی نہیں کرنی. آپ اگر جاننا چاہتے ہیں نا کہ آپ کیسے ہیں, میں کیسا ہوں, ایک چھوٹا سا ٹیسٹ آپ کے سامنے رکھتا ہوں. آپ اپنے ہر عزیز قریبی کے بارے میں سوچیں, تو یہ اس سے پوچھیں کہ دیکھو جب میرا نام لیا جاتا ہے فلاں فلاں, تو میری کون سی شبیہ تمہارے ذہنوں میں آتی ہے؟ غصے والی آتی ہے, مسکراتی ہوئی آتی ہے, شک کرنے والی آتی ہے؟ جون سی شبیہ اس کے ذہن میں آتی ہے نا وہی آتی ہے. ڈاکٹر جاوید صاحب بڑی خوبصورت بات کرتے ہیں کہ آپ صرف اپنے اعمال کے ہی جواب دہ نہیں ہیں. You are not only the custodian of your acts. آپ صرف اپنے اعمال کے ہی جواب دہ نہیں ہیں, آپ اپنی پرسیپشن کے جواب دہ ہیں. جو خیال آپ کا دوسرے کے ذہنوں میں آتا ہے نا وہی آپ. اگر ایک بہت ہنستا مسکراتا چہرہ اگر آتا ہے نا تو آپ ایسے ہی ہیں, آپ بڑے اچھے اخلاق کر رہے ہیں. اگر ایک سخت مزاج والا چہرہ, بالکل اسٹف ایکسپریشن آتے ہیں نا تو پھر آپ ایسے ہی, آپ سخت ہیں. اگر گھورتی ہوئی نظروں والا کوئی چہرہ ذہن میں آتا ہے پھر آپ ایسے ہی ہیں. اپنی علمیت کا روب جھاڑنے والے, اپنی سینیورٹی کا روب جھاڑنے والے, حکم دینے والے, روکنے والے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو لائے, ہاں ہم نے ان کو نہیں دیکھا, مگر آپ سچ بتائیں ان کی پرسیپشن کیسی آتی ہے؟ ایک مسکراتا ہے, انتہائی سافٹ ایکسپریشن ہے. حضرت ابوبکر صدیق کا جب آپ سوچ کے نام لیا میں نے آپ کو, ان کا ایک ڈھیولا سا بنا ہے, وہ کیسے ہے؟ ایگزیکٹلی وہی. حضرت عمر کا میں نے نام لیا, ان کا ایک آتا ہے, کیا آتا ہے؟ وہ آپ سب ہم دونوں کی کامن ہے سب, وہ ویسے ہی. حضرت عثمان کا نام لے رہا ہوں میں, ان کا ایک آ رہا ہے, ایک ڈھیولا آ رہا ہے, وہ ویسے ہی. حضرت علی کا آ رہا ہے. دیکھیں چاروں کی میں نے چاروں کے ڈفرینٹ آپ کو پرسیپشنز آ رہی ہیں, وہ ویسے ہی.
اسی طرح ہم پیچھے ہیں اپنی بیوی سے، اپنے بچوں سے، اپنی ماں سے، اپنے باپ سے. کہ جب میں اپنا آپ مجھے سوچتے ہیں، جب میں آپ کو اپنا نام لیتا ہوں اور آپ کے ذہن میں ایک تصویر بنی ہے، وہ کیسی تھی؟ وہ جیسا بتائیں سمجھے کہ ہم وہی ہیں. یہ ہے گمان، یہ ہیں آپ کے خیالات. بھول جائیں اس بات کو کہ آپ کے اعمال آپ کا کردار آپ کو بناتے ہیں، آپ کے خیال آپ کو بناتے ہیں. ایک بڑا زبردست مجھے اس کی بات بڑی خوبصورت لگی. ہم گورے ہی ہیں، پھر وہ اسی نے اتنی محنتیں کی ہیں، ہمارے پاس تو یہ پڑھا ہے تو ہم نے تو کبھی اس کو پڑھا ہی نہیں. وہ بڑی پیاری ایک بات کرتا ہے کہ اپنی سوچوں کو دیکھو، اپنی سوچوں کو دیکھو، یہ تمہارے الفاظ بنتی ہیں. اپنے الفاظ کو دیکھو، یہ تمہارے اعمال بنتے ہیں. اپنے اعمال کو دیکھو، یہ تمہارا کردار بنتے ہیں. اور اپنے کردار کو دیکھو، اپنے کردار کو دیکھو، یہ تمہاری تقدیر بنتے ہیں.